نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا فرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطينا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت وصلى الله على نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ سورہ الشمس سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ہمارا کتنا جو ہے نا کور ہوتا ہے آج کی کلاس میں انشاءاللہ۔ سورہ الشمس جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں 1 رکوع ہے اور 15 آیات ہیں، اور ترتیب نزولی مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 91 نمبر پہ ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 26 نمبر پہ ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے، اس میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی قرات کرنے کی شکایت پر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو نے سبح اسم ربک الاعلی اور والشمس وضحاہا اور واللیل اذا یغشا کے ساتھ نماز کیوں نہ پڑھا دی، یعنی لمبی صورتوں کے بجائے یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کیوں نہیں پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کون تلاوت کرے گا سورہ الشمس کی؟ اچھی سی تلاوت کر دیں۔ بارک اللہ فیک نسیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے کامیاب متقی نفس اور فاسق و فاجر نفوس پر قسم کھائی ہے۔ رب العزت نے فرمایا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا کے معنی چاشت کے وقت کے بھی ہیں، جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کی دھوپ بھی، جبکہ روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی اہل زمین کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کو ضحا کا وقت یعنی چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ رب العزت نے سورج، اس کی حرارت، اس کی روشنی اور اس سے حاصل ہونے والے فائدوں کی قسم کھائی ہے۔ والقمر اذا تلاہا، یعنی سبحان اللہ، سورج بھی روشنی دیتا ہے اور چاند بھی روشنی دیتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے یہ حرارت دیتی ہے یعنی گرمی دیتی ہے، اور چاند کی روشنی سکون دیتی ہے اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ تلا بمانی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آتے رہنا، یعنی مہینے کے اکثر ایام ایسے ہوتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے، یعنی چاند کی قسم جو سورج یا دن کے پیچھے آئے۔ چاند اپنی روشنی میں بھی سورج کے پیچھے چلتا ہے اور منازل میں بھی۔ رب العزت نے چاند کے سورج کے پیچھے چلنے کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد والنہار اذا جلاہا،
اور دن کی جب کہ وہ سورج کو ظاہر کر دے، یعنی دن کے وقت جب سورج زمین پر تمام چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ دے، یعنی رات کی قسم جب وہ زمین کو ڈھانپ کر اسے تاریک کر دے، جب وہ تمام سطح زمین کو ڈھانپ لے اور زمین پر موجود ہر چیز تاریک ہو جائے۔ اس عالم میں اندھیرے اور اجالے، سورج اور چاند ایک نظم اور ایک مہارت کے ساتھ بندوں کے مصالح کے قیام کے لیے ایک دوسرے کا تعاقب کرنا اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اکیلا معبود ہے جس کے سوا ہر معبود باطل ہے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، یعنی آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم جس نے اسے بڑی شان اور عظمت والا بنایا، جو مضبوط اور خوبصورت ہے، جس کو رب العزت نے مہارت کے ساتھ بنایا ہے۔ والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ وسعت والے ہیں۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 47۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، یعنی زمین بچھانے کی قسم جس کو اس طرح پھیلا دیا گیا کہ وہ رہنے کے قابل بن گئی۔ وما طحاہا، اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، یعنی زمین کو بچھانے والے کی قسم جس نے اس کو رہنے اور بود و باش کے قابل بنایا کہ وہ رہائش کے قابل بھی ہے اور اس میں سے رزق بھی فراہم ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا، یعنی نفس کے ٹھیک ٹھاک اور فطرت پر قائم ہونے کی حالت میں نفس کے پیدا کرنے یا پیدا کرنے والے کی قسم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ الروم آیت نمبر 30۔ اسی طرح ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، نہیں بخاری کی، کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے جانور کا بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے کوئی بچہ کنکٹا دیکھا ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے 1358۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے بندوں کو حنیف پیدا کیا، پھر شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ ان پر حرام کر دیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نفس ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اس قسم کو حق ثابت کرتی ہے، کیونکہ نفس انتہائی لطیف اور خفیف ہے، منتقل ہونے، حرکت، تغیر و تبدل، تاثر اور انفعالات نفسیہ، مثلا ہم اور غم، ارادہ، قصد، محبت اور نفرت میں بہت تیز ہے۔ اگر نفس نہ ہو تو بدن مجرد بت ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس حیت میں اس کو درست کرنا جو اس وقت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھا کر اپنی قدرت کی عظمت اور اپنی الوہیت میں یکتا ہونے کا اظہار کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، پھر اس کے دل میں ڈال دیا۔ الہام کے معنی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ یا ملائے اعلیٰ کی جانب سے بغیر کسی واسطہ کے دل میں ڈال دی جائے، اور بامانی سمجھ اور بصیرت عطا فرمانا ہے۔ توفیق دینا الہام شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جبکہ نصوص میں شریعہ کے خلاف ہو۔ وحی اور الہام میں بنیادی فرق یہی ہے کہ الہام کا اطلاق صرف ذی العقل پر ہوتا ہے، یعنی عقل والوں پر، جبکہ وحی عام ہے۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ الہام کا تعلق کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے ہوتا ہے، جبکہ وحی میں بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، میں عاجزی، سستی، بزدلی، بخیلی، بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اس کو پاک کر دے کہ تو اس کا بہتر پاک کرنے والا ہے، تو اس کا آقا اور مولا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو تیرے سامنے نہ جھکے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے 6906۔ پھر نیکی اور بدی ڈالنے اور تقدیر میں لکھے ہوئے کاموں کی طرف رہنمائی کرنے یا کروانے کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خیر و شر کی اور نیکی بدی کی تمیز رکھ دی، اسی وجہ سے انسان کا ضمیر اسے تنبیہ کرتا ہے اور بھلائی کر کے خوشی اور برائی کر کے بعض اوقات ندامت ہوتی ہے۔ یہ برائی بھلائی میں امتیاز کرنا ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرہ بھی خیر و شر کے تصور سے خالی نہیں رہا۔ ابو الاسود دہلی سے روایت ہے، مجھ سے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے آج جس کے لیے لوگ عمل کر رہے ہیں اور محنت اور مشقت اٹھا رہے ہیں، آیا وہ بات فیصلہ پا چکی اور گزر گئی تقدیر کی روح سے یا آگے ہونے والی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث سے اور حجت سے میں نے کہا وہ بات فیصلہ پا چکی اور گزر گئی۔ عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر ظلم لازم آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی تقدیر میں جہنمی ہونا لکھ دیا تو پھر وہ اس کے خلاف کیوں کر عمل کر سکتا ہے؟ یہ سن کر میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا ظلم نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اسی کی ملک ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور لوگوں سے البتہ پوچھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ تیری عقل کو آزماؤں۔ دو شخص مزینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں آج جس کے لیے لوگ عمل کر رہے ہیں اور محنت اٹھا رہے ہیں، آیا اس کا فیصلہ ہو چکا اور تقدیر میں وہ بات گزر چکی یا آئندہ ہونے والی ہے؟ اس حکم کی روح سے جس کو پیغمبر لے کر آئے اور ان پر حجت ثابت ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست کیا، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2650۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو کفر اور شرک سے، فاسد عقائد سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا، عیوب سے پاک کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے اس کو ترقی دی اور علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے سے اس کو بلند کیا وہ کامیاب ہوا۔ یعنی جس نے فرما برداری کر کے برے اخلاق سے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے۔ رب العزت نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15۔ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا، یعنی جس نے ناپاکی میں زندگی گزاری اور وہ نامراد ہے۔ خاک میں ملا چھوڑنے سے مراد ہے کہ نفس کی بھاگ یکسر شہوت اور غضب کے ہاتھ میں دے دے، عقل و شرع سے کچھ سروکار نہ رکھے، گویا خواہش اور احوا کا بندہ بن جائے، یعنی خواہشات کا۔ ایسا آدمی جانوروں سے بدتر اور ذلیل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی، دن کا اجالا اور رات کا اندھیرا
آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی کو ایک دوسرے کے مقابل پیدا کیا اور نفس انسانی میں خیر و شر کی متقابل قوتیں رکھیں اور دونوں کو سمجھنے اور ان پر چلنے کی قدرت دی، اسی طرح متضاد اور مختلف اعمال پر مختلف ثمرات اور نتائج مرتب کرنا بھی اسی حکیم مطلب کا کام ہے۔ خیر و شر اور ان دونوں کے مختلف آثار اور نتائج کا عالم میں پایا جانا بھی حکمت تخلیق کے اعتبار سے ایسا ہی موضوع اور مناسب ہے جیسے اندھیرے اور اجالے کا وجود۔ یعنی جس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے سے مختلف ہیں، دن اور رات ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد ہیں، زمین اور آسمان ایک دوسرے کی ضد ہیں، فجور اور تقوی یا خیر اور شر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی طرح خیر اور شر کی بنیاد پر اٹھنے والے اعمال کے نتائج بھی ایک دوسرے سے متضاد اور مختلف ہونے چاہیے، وہ ایک جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ تقوی کی بنیاد پر کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اخروی فلاح اور کامیابی ہے، جبکہ فجور کی بنیاد پر کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ اخروی ناکامی اور نامرادی ہے۔ یعنی جس نے اپنے نفس کریمہ کو رذائل کی میل کچیل کے ذریعے عیوب اور گناہوں کے قریب ہو کر ان امور کو ترک کر کے جو اس کی تکمیل اور نشو و نما کرتے ہیں، اور ان امور کو استعمال میں لا کر جو اس کو بدصورت بناتے اور بگاڑتے ہیں چھپایا، وہ ناکام رہا۔ جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا، جس نے اپنے نفس کو بیکار چھوڑ دیا، جس نے خود کو گمراہ کر لیا، جس نے نفس کو نیک اعمال کے لیے محنت کرنے پر نہیں لگایا، جس نے نفس کو اطاعت کے کاموں میں نہیں کھلایا، ناکامی نامرادی اس کا نصیب بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا، یعنی سمود نے سرکشی سے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ سمود نے حق کے مقابلے میں تکبر کر کے سیدنا صالح علیہ السلام کے سامنے سرکشی کا مظاہرہ کر کے اور بغاوت سے تکذیب کی۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا، یعنی جب اس کا بدترین آدمی اٹھا، یعنی قبیلے کا بدبخت ترین شخص قدار بن سالف اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے لیے اس وقت اٹھا جب سب نے اس جرم پر اتفاق کیا اور اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تو اس نے ان کی اطاعت کی۔ اچھا، یہ سب سے بڑا بدبخت ترین انسان تھا جس نے یعنی ہمت کی اور اونٹنی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ ساری قوم میں سے وہ اٹھا اور ساری قوم اس کے ساتھ پھر یعنی اس کی ہاں میں ہاں بھی ملائی اور اس کے ساتھ ہی تھے اس گناہ میں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے نا ایک علاقے میں، تو پھر کچھ یعنی ان کو دیت چاہیے تھی، کسی مسلمان کو قتل کر دیا تھا، تو وہ گئے تو انہوں نے پہلے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دیت دیتے ہیں نا، آپ ادھر ٹھہریے اور انتظار کیجئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اندر گئے تو ان کی نیت میں فطور آ گیا، تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی قتل کا منصوبہ بنانے لگ پڑے۔ تو پھر انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ کون جو ہے شخص جو یہ چکی کا پاٹ اٹھائے اور اوپر چڑھے چھت پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ نعوذ باللہ پھینک دے۔ تو ان میں سے پھر ایک شخص اٹھا تھا، وہ بھی بدبخت ترین انسان تھا، یعنی اس کی بھی ہاں میں ہاں سب نے ملائی تھی اور ساری ہاں جی ہاں جی، وہ ادھر سے اٹھ کے چلے گئے تھے، پھر ان کی بچت ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ ان کی نیت تو پھر اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہو گئی نا، تو وہ بھی اس طرح سے بدترین انسان تھا۔ سیدنا عبداللہ بن زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور اس شخص کا بھی ذکر فرمایا جس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اذ انبعث اشقاہا، یعنی اس اونٹنی کو مار ڈالنے کے لیے ایک مفسد بدبخت قدار نامی جو اپنی قوم میں ابو زامہ کی طرح غالب اور طاقتور تھا اٹھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4942 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 7191۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اس کے رسول یعنی صالح نے ان سے کہہ دیا تھا
اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری کو خیال کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول سیدنا صالح علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی تاکید کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو تکلیف نہ دینا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اس لیے کہا کہ یہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا، اور قداور عظیم الحبسہ اونٹنی ایک پہاڑ کے اندر سے ان کے مطالبے پر نمودار ہوئی، کیونکہ وہ یعنی پہاڑ جو تھے صحیح پتھروں کے مضبوط ترین تھے، یعنی وہ عمارتیں بھی بناتے تھے نا اس طرح سے، تو یہ ایک ان کے لیے معجزہ تھا کہ اتنے مضبوط پہاڑ سے اچانک وہ پھٹا اور نمودار ہو گئی اونٹنی۔ چونکہ یہ اونٹنی ان لوگوں کے مویشیوں جتنا پانی اکیلے ہی پی جاتی تھی اور پانی کی وہاں قلت تھی، لہٰذا صالح نے باری مقرر کر دی تھی، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی تھی کہ اسے پانی پینے اور باری کے مقابلے میں کسی طرح کی گڑبڑ نہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا، صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پس اسے انہوں نے جھٹلا دیا، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو ان کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا۔ یعنی انہوں نے صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور ان کی تنبیہ کو جھوٹ سمجھا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو برباد کر دیا۔ رب العزت نے ان کے اوپر سے ایک زوردار چنگاڑ اور نیچے سے زلزلہ بھیجا، تباہی نے انہیں آ گھیرا تو وہ گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے، یہ عذاب ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ فَسَوَّاهَا، پھر اس بستی کو برابر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں سب کو برابر کر دیا۔ اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ اگر برائی کرنے والے کو کوئی روکنے والا نہ ہو، اسے پسند کرنے والے ہوں تو پوری قوم مجرم قرار پائے گی۔ یعنی اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور زبان سے خاموش ہیں، لیکن ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے، تو آپ بھی اس میں یعنی ہم بھی اسی طرح اس کے برابر کے شریک ہو جاتے ہیں اس برائی میں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو اسے کسی کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس نے سزا دی تو کوئی بڑی قوت بدلہ لے گی۔ اللہ تعالیٰ انجام سے بے خوف ہے کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انجام سے بے پرواہ ہے کیونکہ کوئی اس سے انتقام لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس قوم کے تاوان سے وہ کیسے خوف رکھے جبکہ وہ قہار ہے، اور اس کے قہر اور اس کے تصرف سے کوئی مخلوق باہر نہیں، اس کا ہر فیصلہ اور ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ یہ تھی ہماری سورہ الشمس۔ سورہ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اللیل مکی ہے اور یہ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے، اور ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 9 ہے۔ اور اس صورت کی فضیلت بھی ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں لمبی قرات کر دی۔ ایک نمازی نیت توڑ کر مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ کر چلا گیا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے وہ منافق ہے۔ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے آیا، مگر لمبی قرات کی وجہ سے مجھے آگے ہو کر نماز پڑھنا پڑی اور اونٹنی کو فارغ ہو کر چارہ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالو گے؟ تم نے الاعلیٰ، الشمس، الفجر اور اللیل کیوں نہ پڑھی؟ یہ صحیح نسائی میں ہے، سنن الکبریٰ میں اس کا نمبر ہے 11673۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ یعنی رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے جس میں لوگوں کے کام ان کے حالات کے فرق کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ یعنی جب رات اپنی تاریکی سے دن کو ڈھانپ لیتی ہے اور روشنی چلی جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے اور سناٹا ہو جاتا ہے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی جب اپنی پوری روشنی کے ساتھ آ جائے اور نظروں کے لیے ظاہر ہو جائے اور رات کی تاریکی باقی نہ رہے جو اس کے اور اس کے دیکھنے کے مابین حائل تھی، اور دن خوب ظاہر ہو جائے، اور دن کی جب وہ مخلوق کے لیے خوب ظاہر ہو جائے اور مخلوق اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اپنے اپنے کاموں میں پھیل جائے۔ رب العزت نے فرمایا،
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 62۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اور ان کی ساری اولاد کو جس نے پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو نر اور مادہ پیدا کیا ہے تاکہ ان کی نسل قائم رہے، اور انہیں شہوت کے ذریعے ایک دوسرے کی طرف متوجہ کیا اور نر اور مادہ کو ایک دوسرے کے لیے موضوع بنایا۔ نصفی نے کہا کہ وہ قادر عظیم قدرت والا ہے جو ایک ہی پانی سے نر اور مادہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یقیناً تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں۔ ان سعیکم لشتیٰ، جواب قسم ہے، جواب قسم ہے، یعنی قسم کا جواب دیا گیا ہے، یعنی جس طرح دنیا میں اور رات اور دن اور نر اور مادہ مختلف اور متضاد چیزیں پیدا کی گئی ہیں، تمہارے اعمال اور کوشش بھی مختلف و متضاد ہیں، پھر ان مختلف اعمال و مساعی پر ظاہر ہے ثمرات اور نتائج بھی مختلف ہی مرتب ہوں گے، یعنی تمہارے اعمال مختلف اور متضاد ہیں، کوئی متقی ہے تو کوئی شقی اور بدبخت ہے، تم میں سے کوئی نیک ہے اور کوئی بد، یعنی اے مکلفو تمہاری کوششوں میں بہت تفاوت ہے، یہ تفاوت نفس اعمال اور ان کی مقدار اور ان میں نشاط میں تفاوت کی بنا پر ہے، اور یہ تفاوت ان اعمال کی غایت مقصود کے مطابق ہے کہ آیا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے جو بلند اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو اس کی بقا کے ساتھ یہ عمل بھی باقی رہے گا اور صاحب عمل اس سے منتفع ہوگا، یا یہ عمل کسی زائل ہونے والے فانی غایت و مقصود کے لیے ہے کہ اس کے بطلان کے ساتھ اس کی کوشش باطل اور اس کے عدم حلال کے ساتھ مدمحل ہو جائے گی۔ ہر وہ عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہ ہو اسی وصف سے موصوف ہوتا ہے۔ مختلف طرح کے اعمال اور ان کے مطابق جزا کے بارے میں رب العزت نے مزید مقامات پر ارشاد فرمایا دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 20۔ اسی طرح فرمایا تو کیا وہ شخص جو ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 18۔ اسی طرح فرمایا کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کا جینا ان کا مرنا برابر ہو جائے، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 21۔ یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا، اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملے گا، دونوں طرح کی کوششیں اور ان کا انجام الگ الگ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، چنانچہ جس نے دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کا حق دیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا، جو نیکیوں میں مال خرچ کرتا رہا اور گناہوں سے بچتا رہا، جزائے اعمال پر یقین لے آیا اور توحید کا قائل ہو گیا، یعنی اسے جن مالی عبادات کا حکم دیا گیا تھا مثلا زکوٰۃ، نفقات، کفارات، صدقات اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، اور بدنی عبادات مثلا نماز، روزہ وغیرہ، اور عبادات جو مالی اور بدنی عبادات کی مرکب ہیں مثلا حج اور عمرہ وغیرہ، انہیں ادا کرتا رہا۔ واتقا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن حرام کاموں سے رکنے کا حکم دیا اس نے ان سے رکا رہا، یعنی شرک اور معاصی سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہیں ان سے رکا رہا۔ وصدق بالحسنی، اور بھلائی کو سچ مانا، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ اور ان عقائد اور دینیا اور ان پر مرتب ہونے والی جزا کی تصدیق کی جو اس لا الہ الا اللہ کی تائید کرتے ہیں، یعنی اس نے ہر بھلائی کی تصدیق کی،
بھلی بات سے مراد ایمان بالغیب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، رسول کی تصدیق بھی، اور اخلاق حسنہ کی بجا آوری بھی۔ اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے یعنی تقوی اور اچھے اخلاق کا بہترین صلہ ملے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور تو تم جلد ہی اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، تو ہم جلد ہی اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ یعنی یہ پوری شریعت کا خلاصہ ہے، جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے، اسے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، حتیٰ کہ برائی کے راستے پر چلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی راستے کو سورہ بلد میں دشوار گھاٹی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راستہ خواہشات کی مخالف ہے، اس لیے ابتدا میں انسانی نفس کو دشوار گزار محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ پختہ ارادے کے ساتھ چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے رزق حلال کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور حرام کمائی اسے سخت ناگوار لگتی ہے، تو ہم اس کے لیے اس کے کام کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ہر بھلائی پر عمل کرنا اور ہر برائی کو ترک کرنا سہل اور آسان بنا دیتے ہیں، کیونکہ اس نے آسانی کے اسباب اختیار کیے، پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے آسان کر دیا۔ یعنی جو شخص نیک راستہ میں مال خرچ کرتا ہے اور دل میں خدا سے ڈرتا اور اسلام کی بھلی باتوں کو سچ جانتا اور بشارت ربانی کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے لیے ہم اپنی عادت کے موافق نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے اور انجام کار انتہائی آسان اور راحت کے مقام پر پہنچا دیں گے، جس کا نام جنت ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ملتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ سورہ النحل آیت نمبر 9۔ یعنی ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی برائی ہے تو اس میں اس کو چھوڑنے میں ہماری دنیا اڑے آ جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ برائی چھوڑیں گے تو اس طرح ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا ہمارا، وہ نقصان ہو جائے گا، مثلاً کسی کی کوئی نوکری ہے یا کسی کا کوئی کاروبار ہے، تو سو وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ لیکن ادھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اگر یہ راستے چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانیاں فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے پھر جنت ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی نیک اعمال کی توفیق دے اور برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا، اور جس نے ان کاموں میں بخل کیا جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی نیکیوں پر خرچ نہ کیا، یعنی واجب اور مستحب انفاق کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا تھا اس نے اسے چھوڑ دیا، اس پر دل سے راضی نہ ہوا، واستغنا، اور بے پرواہ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بنا رہا اور نافرمانی سے اس کی عبودیت کو ترک کر دیا، نیز اس نے یہ نہ دیکھا کہ اس کا نفس غایت حد تک اپنے رب کا محتاج ہے، جس کے لیے کوئی نجات ہے نہ کوئی فوز و فلاح، سوائے اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا محبوب و معبود ہو جس کا وہ قصد کرے اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلائی کو جھٹلایا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اسے یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، یعنی ان عقائد حسنہ کو جھٹلایا جن کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب کی تھی۔ اس سے مراد آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلانا ہے، اس سے مراد حساب کتاب کو جھٹلانا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور مال دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ بخل کرنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری کی روایت ہے 1442۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع الغرقد یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ایک جنازہ میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھا نہ جا چکا ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل کرتے رہو کہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے آیت فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ لِلْعُسْرَىٰ تک پڑھی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ اور ہم جلد ہی اس کو مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں میں اس کے لیے آسانی کر دی جائے گی جو اسے آگ تک لے جائیں گے۔ یعنی جس نے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی پرواہ نہ کی، اسلام کی باتوں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جھوٹ جانا، اس کا دل روز بروز تنگ اور سخت ہوتا چلا جائے گا، نیکی کی توفیق کم ہوتی چلی جائے گی اور آخر کار آہستہ آہستہ عذاب الہی کی انتہائی سختی میں پہنچ جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ سعداء جب نیک عمل اختیار کرتے ہیں اور اشقیاء جب بد عمل کی طرف چلتے ہیں تو دونوں کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے جو انہوں نے تقدیر الہی کے موافق اپنے ارادہ اختیار سے پسند کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسراء آیت نمبر 20 میں، ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے نواز رہے ہیں اور آپ کے رب کی عطا کو کسی سے روکا نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لیے شقاوت والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ ہم نافرمانی کا راستہ آسان کر دیں گے جس سے اس کے لیے نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا۔ تردی، ردی یعنی کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا۔ ردا یعنی کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا یا زمین سے گڑھے میں پھینک دینا کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور تردی کے معنی خود کنویں یا گڑھے میں گرنا اور ہلاکت کا پہنچنا ہے، اور یہاں گڑھے سے مراد جہنم کا گڑھا ہے۔ یعنی یہ دوسری قسم کا آدمی جہنم میں گر پڑے گا تو اس وقت اس کا مال جسے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مال تو دنیا میں رہ گیا ہوگا، وہاں کیسے آ سکتا ہے۔ جس مال نے اسے سرکش بنایا تھا، جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز بنا رہا اور اس میں بخل کرتا رہا، اس کے کام کچھ نہ آئے گا۔ یعنی جب وہ ہلاک ہوگا اور اسے موت آئے گی تو نیک عمل کے سوا کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ رہا اس کا وہ مال جس میں اس نے زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کی تو یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ اس نے اس مال میں سے اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے نہیں بھیجا ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 94 میں، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ ان علینا للہدی، بلا شبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمہ ہے، یعنی حق کو باطل سے واضح کرنا، اطاعت کو معصیت سے الگ کر کے بتانا ہمارا ذمہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 29 میں، اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، بڑا ہی برا مشروب اور بہت ہی بری آرامگاہ ہے۔ یعنی وہ ہدایت جس کا راستہ سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس راستے کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جہاں تک گمراہی کا تعلق ہے اس کے سارے راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بند ہیں، وہ انسان کو صرف عذاب تک پہنچاتے ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت اور دنیا ہمارے اختیار میں ہے۔ یعنی دنیا کے مالک بھی ہم ہی ہیں اور آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔
جو دنیا چاہے اسے ہم دنیا دیتے ہیں اور جو آخرت چاہے اسے ہم آخرت دیتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی اس کے مقدر کے مطابق اسے ضرور دیتے ہیں۔ یعنی آخرت اور دنیا ہماری ملکیت اور ہمارے تصرف میں ہے، اور اس بارے میں اس کا کوئی شریک نہیں، پس رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طلب کی طرف راغب ہوں اور مخلوق سے ان کی تمام امیدیں منقطع ہوں۔ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا ملتی ہے، اور جو آخرت مانگتا ہے اس کو وہ آخرت دے دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین اجر سے نوازتے ہیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ العنکبوت میں 27 آیت میں، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمایا اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا، یعنی میں نے بھڑکتی آگ سے تمہیں ڈرا دیا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے میں نے تمہیں آگ سے چکنا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اتنی بلند تھی کہ اگر کوئی بازار میں بھی ہوتا تو وہ سن لیتا، اور حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر 2 قدموں میں آ پڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ لا یصلاھا الا الاشقی، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں انتہائی بدبخت داخل ہوگا جس کے دل میں نہ ایمان تھا نہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرا ہر امتی جنت میں جائے گا بجز اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ پوچھا گیا جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، یعنی بدبختی کی پہلی خصوصیت جھٹلانا ہے۔ الذی کذب، جس نے جھٹلایا، یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو کچھ وہ لے کر آئے اس کی تکذیب کی۔ بدبختی کی دوسری خصوصیت منہ پھیرنا ہے، یعنی وتولی، ایمان سے، توحید سے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیرا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو جھٹلایا یا ان سے اعراض کیا اور ان کی تصدیق نہ کی۔ فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب بڑا پرہیزگار اس سے دور ہی رکھا جائے گا، یعنی عمل کرنے والا مومن جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو وفادار، پرہیزگار، نیکوکار، اطاعت شعار اور صاف ستھرا ہوگا وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی وہ نیکیوں میں کس طرح سے سبقت حاصل کرتے تھے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے یہ کرتے تھے کہ آج جو میں نا سب سے زیادہ نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا جہنم سے بچنے کی قیمت ہے۔ جو یہ قیمت چکا دے گا اللہ تعالیٰ کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ اور گناہوں اور عیوب سے اس کی تطہیر ہو، ہم اسے بچا لیں گے۔ یعنی جو قلب اور مال پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکیوں پر اپنا حلال مال خرچ کرتا رہتا ہے اور قربانی کے لیے تیار رہتا ہے۔ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ جب انفاق مستحب، ترک واجب، قرض اور نفقہ واجبہ کی عدم ادائیگی وغیرہ کو متضمن ہو تو یہ غیر مشروع ہے، بلکہ بہت سے اہل علم کے نزدیک یہ عطیہ لوٹایا جائے گا، کیونکہ وہ ایک مستحب فعل کے ذریعے سے اپنے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے اور اس پر واجب فوت ہو رہا ہے۔ پاک ہونے کے لیے دیا جانے والا مال وہ ہے جو کسی احسان کے جواب میں نہ دیا جائے، جس کو بدلے کے طور پر نہ دیا جائے،
جس کو اخلاص سے دیا جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے، جس کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کریں اور ان کو یعنی اپنے ذہن میں رکھیں، مال خرچ کرتے ہوئے، کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، یعنی وہ اس لیے مال خرچ نہیں کرتا کہ کسی نے اس پر احسان کیا جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آخرت بنانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو اور جنتوں کی سدا بہار نعمتیں ملیں۔ آیت کریمہ کا مصداق اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب ہی سے نازل ہوئی۔ ان پر مخلوق میں سے کسی کا بھی کوئی احسان نہیں تھا کہ جس کا اسے بدلہ دیا جا رہا ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی آپ پر کوئی دنیاوی احسان نہ تھا، البتہ بحیثیت رسول احسان تھا جس کا بدلہ اتارنا کسی کے لیے ممکن نہیں، اور یہ ہے دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا احسان، ہدایت اور دین حق کی تعلیم، کیونکہ ہر شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر احسان ہے۔ یہ ایسا احسان ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تاہم جو بھی ان اوصاف فاضلہ سے متصف ہوگا اس کا مصداق ٹھہرے گا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں۔ اعمال میں سے سب سے افضل عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا، یعنی وہ اطمینان رکھے کہ اسے خوش ضرور کر دیا جائے گا اور اس کی یہ تمنا ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی متقی مختلف انواع کے اکرام و تکریم اور ثواب پر راضی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا مال و دولت اور نعمتیں عطا فرمائے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ الضحیٰ جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 11ویں صورت ہے، اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور 2 یا 3 راتوں کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ پھر ایک عورت، ابو لہب کی عورت یعنی اورا، آئی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 2 یا 3 راتوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارے پاس وہ نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَالضُّحَىٰ آخر تک، یعنی قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی، جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت کی۔ سبحان اللہ، رب العزت نے اپنے رسول پر اپنی عنایت کو واضح کرنے کے لیے چاشت کے وقت کی قسم کھائی جب کہ اس کی روشنی پھیل جائے۔ جب دن طلوع ہوتا ہے اور سورج ذرا بلند ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی رات کا سجا یعنی رات کا خاموش اور سنسان ہو جانا۔ اس سے مراد مکمل اندھیرا چھا جانا ہے، کیونکہ اس وقت ہر چیز سکون میں آ جاتی ہے۔ رب العزت نے رات کی قسم کھائی ہے جبکہ وہ ٹھہر جائے اور تاریکی چھا جائے۔ اندھیرے اجالے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ رب العزت نے فرمایا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یہاں چاشت اور رات کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جیسے دنیا کے نظام میں دن آتا ہے تو رات بھی آتی ہے، اسی طرح سے انسانی ترقی کے لیے نرمی اور سختی دونوں کا پیش آنا ضروری ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ سبحان اللہ، تسلی دی جا رہی ہے۔ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ جندب بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دوست جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں دیر کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4951۔ نزول وحی میں آنے والی رکاوٹ کی وجہ سے کافروں نے بھی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے چھوڑ دیا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ اوفی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو پھر کئی دن تک جبرائیل نہ آئے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوئی، تو مشرکوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے ناراض ہو کر چھوڑ دیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا۔ یعنی جب سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اس نے آپ کو نہیں چھوڑا، اور جب سے اس نے آپ کی نشو نما کی اور آپ پر مہربانی کی، اس نے آپ پر توجہ اور عنایت کو ترک نہیں کیا، بلکہ وہ آپ کی کامل ترین طریقے سے تربیت کرتا رہتا ہے اور درجہ بدرجہ آپ کو بلندی عطا کرتا رہتا ہے۔ وما قالا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے محبت کی ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوا، کیونکہ ضد کی نفی اس کی ضد کے ثبوت کی دلیل ہے۔ محض نفی جب تک کہ وہ ثبوت کمال کی متضمن نہ ہو مدح نہیں ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماضی کا حال ہے، جبکہ موجودہ حالت اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ محبت، اس میں استمرار، کمال کے درجات میں آپ کی ترقی اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی دائمی عنایت کے لحاظ سے کامل ترین حال ہے۔ اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ تعالیٰ کی خفگی اور ناراضگی کی دلیل نہیں، اور نہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا اجالا کبھی نہ ہوگا، تو چند روز نور وحی کے رکے رہنے سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل نور وحی کے رکے رہنے سے یہ کیوں کر سمجھ لیا جائے کہ آج کل خدا اپنے منتخب کیے ہوئے پیغمبر سے خفا اور ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے وحی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ایسا کہنا تو خدا کے علم محیط اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے، گویا اسے خبر نہ تھی کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چل کر اس کا اہل ثابت نہ ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یعنی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی خوشخبری دی ہے، اور اس وقت جب کہ اس کے پورا ہونے کے آثار بھی نہیں تھے، یعنی آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بے رغبتی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی بے ثباتی بیان فرماتے ہیں، انسان کی مثال ایک مسافر سے دی جاتی ہے جو چند ساعتیں کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر چل دیتا ہے۔ یعنی آپ کی پہلی حالت سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے۔ وحی کی یہ چند روزہ رکاوٹ آپ کے نزول انحطاط کا سبب نہیں، بلکہ بیش از بیش عروج اور ارتقاء کا ذریعہ ہے۔ اور اگر پچھلی سے بھی پچھلی حالت کا تصور کیا جائے، یعنی آخرت کے شان و شکوہ کا، جب کہ آدم اور آدم کی ساری اولاد آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوگی، تو وہاں کی بزرگی اور فضیلت تو یہاں کے اعزاز و کرام سے بے شمار درجہ بڑھ کر ہے۔ یعنی آپ کے احوال میں سے ہر متاخر حال کو سابقہ احوال پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات عالیہ پر ترقی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو تمکن عطا کرتا رہا، آپ کے دشمنوں کے خلاف آپ کو فتح و نصرت سے بہرہ مند کرتا رہا اور آپ کے احوال کو درست کرتا رہا، یہاں تک کہ دشمنوں کے خلاف آپ کو فتح و نصرت سے بہرہ مند کرتا رہا اور آپ کے احوال کو درست کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ فضائل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سرور کے ایسے حال پر پہنچ گئے جہاں اولین و آخرین نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اس کے بعد آخرت میں آپ کے حال سے متعلق اکرام و تکریم اور انواع و اقسام کے انعامات کی تفصیلات کے بارے میں مت پوچھیے۔ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہاں آزمائشی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور آخرت دارالجزا ہے، دارالجزا تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی آخرت میں رب العزت کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے انعامات دیے جائیں گے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ ان انعامات میں سے ایک کوثر بھی ہے، جس کی دونوں کناروں پر ایک ایک ہولدار موتی کے بے شمار خوبصورت اور گول گول کمرے ہوں گے، اور جس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ تمام خزانے لائے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملنے والے ہیں۔ آپ خوش ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں لاکھوں محل ملیں گے، ہر محل میں ان کی مناسب حوریں اور خادم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ وہ کون کون سی عزت و شرف کی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ کی ہو۔ یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کی ایسی جماعت عطا کی جن میں سے ایک ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان تک فدا کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا غیر مشروط متاع بنایا، ان کا معلم اور مزکی بنایا، اپنی کتاب کا مفسر بنایا۔ پورے عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں سے کفر اور شرک کا مکمل طور پر استحصال ہو گیا، اور پورے جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں ایک وحشی اجڑ ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم کو دنیا بھر کی تہذیب و تمدن کی علمبردار قوم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تحریک پوری دنیا پر چھا گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلیل عرصے میں ایسا تمدنی، اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی انقلاب برپا کیا جس کی نظیر پوری دنیا کی تاریخ ڈھونڈنے سے کہیں نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عطا تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اس سے شفاعت کا حق بھی مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی، اپنی امت کے لوگوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ علم یجد کا یتیم فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اس نے ٹھکانہ دیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اس وقت وفات پا گئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہارے سے محروم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہارے سے محروم تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کرم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل بہترین سرپرست دیے اور آرام کی جگہ دی۔ پہلے دادا، پھر چچا ابو طالب، جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی تو 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت کو احسن انداز میں نبھایا۔ اس کے بعد انصار مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور خود اپنی جانب سے نصرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی۔ آیت میں ضالًا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں مندرجہ ذیل 6 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ہے ضلّ، یعنی اس کا بنیادی معنی راستہ کھو دینا یا گم کر دینا۔ دوسرا ہے کبھی انسان ایسی حیرانی کے عالم میں کسی غلط راستے میں بھی پڑتا ہے۔ اب اگر یہ غلط راستے پر پڑنا غیر ارادی طور پر اور سہوا ہو تو ضلّ کے معنی بھولنا ہوں گے۔ اگر غلط راستے میں پڑنا اور راستے سے ہٹ جانا ارادہ کے ساتھ یعنی عمدن ہو تو یہ گناہ ہے۔ اور کبھی یہ لفظ کسی چیز کے اپنے وجود کو کھو کر دوسری چیز کے مل جانے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور کبھی یہ لفظ ایسے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو رہا ہو، یعنی جس غرض کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ پوری نہ ہو۔ اور کبھی یہ لفظ کسی کی محبت میں فریفتہ ہونے پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حال میں پایا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، پس اس نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کو بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی توفیق بخشی۔
اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، کتاب نازل کی اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا ہے جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محتاج پایا تو مالدار کر دیا۔ اس طرح کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مضارب ہو گئے، اس میں نفع ملا۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا۔ یہ تو ظاہری گناہ تھا، باقی آپ کے قلبی اور باطنی گناہ کا درجہ تو وہ غنا عن العالمین ہی جانتا ہے، کوئی بشر اس کا کیا اندازہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ابتدا سے مورد انعامات رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہروں کی فتوحات کے ذریعے سے، جہاں سے آپ کے لیے مال اور اخراج آیا، غنی کر دیا۔ جس ہستی نے آپ کی یہ کمی دور کی ہے وہ عنقریب آپ کی ہر کمی کو دور کر دے گا، ہر کمی کو دور کر دے گی۔ اور وہ ہستی جس نے آپ کو تو نگری تک پہنچایا، آپ کو پناہ دی، آپ کو نصرت عطا کی اور آپ کو راہ راست سے نوازا، اس کی نعمت پر شکر ادا کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دولت مندی کثرت مال سے نہیں ہوتی، بلکہ دولت مندی دل کے غنا ہونے کا نام ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اور اسے بقدر کفایت رزق عطا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عطا کردہ مال پر قناعت عطا کر دی تو وہ شخص کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے صغیر صاغر اور امیر شاکر کے دونوں مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، چنانچہ تم یتیم پر سختی نہ کرو، یعنی یتیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دل تنگ نہ کریں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیموں کے سر پر محبت اور شفقت سے ہاتھ رکھ دیں، انہیں ڈانٹیں نہیں اور نہ ان پر دل تنگ کریں، ان پر نہ سختی کریں، بلکہ ان سے نرمی سے پیش آئیں، ان سے حسن سلوک کریں اور ان سے محبت کریں، بلکہ اس کی خبرگیری اور دل جوئی کرو۔ جس طرح تم کو یتیمی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، تم دوسرے یتیموں کو ٹھکانہ دو۔ اس طرح مکارم اخلاق اختیار کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اور کس کا رنگ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو باہم ملایا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6005۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم سے سختی کرنے سے روک کر اس سے نرمی اور احسان کا معاملہ رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ یتیموں کا حال دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے نا، ہر طرف سے، یعنی جب باپ زندہ ہوتا ہے تو سارے رشتے جو آتے ہیں وہ پیش خدمت ہوتے ہیں، یعنی سارے راضی ہوتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں باپ مر چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ محتاج ہو چکے ہیں تو سارے اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اس کے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈال دے اور اللہ تعالیٰ جس کو نیکی کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکو۔ سائل سے مراد کوئی چیز طلب کرنے والا اور کوئی بات پوچھنے والا بھی ہے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز طلب کرے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ دو، اور اگر نہ دے سکو تو نرمی سے معذرت کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سائل کے لیے ترش روئی اور ڈانٹ نہ ہو، جھڑکنے میں سختی اور لہجے کی تلخی بھی شامل ہے۔
احادیث میں سائلین کے مقابلہ پر آپ کی وسعت اخلاق کے جو قصے منقول ہیں وہ بڑے سے بڑے مخالف کو آپ کے اخلاق کا گرویدہ بنا دیتے ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ سائل کے زجر کی ممانت اس صورت میں ہے کہ وہ نرمی سے مان جائے، ورنہ اگر اڑی لگا کر کھڑا ہو جائے اور کسی طرح نہ مانے اس وقت زجر جائز ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تم سفارش کرو۔ یہ بات آپ نوٹ کریں، حدیث کو غور سے سنیں کہ جب بھی کوئی سائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے صحابہ سے کہ تم سفارش کرو کہ اس کا ثواب پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا۔ یعنی دیکھیں کہ وہ خود مانگنے والا آ رہا ہے، صحابہ کرام صحابہ کی جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، لیکن آپ ان کو بھی اس نیکی میں شامل کر رہے ہیں کہ تم لوگ بھی اس کی سفارش کرو اور اس کا یعنی بدلہ تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سوالی آتا ہے، آپ کے پاس اگر ہوتا ہے تو آپ خود اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو آپ دوسروں سے مدد یعنی دوسروں کو بھی سفارش کر سکتے ہیں کہ فلاں بندہ محتاج ہے اس طرح سے، تو آپ اس کی مدد کریں تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ، سفارش کرنے والے کو بھی دینے والے کے جتنا ہی ثواب سبحان اللہ پہنچتا ہے، اور جتنے ہاتھوں سے صدقہ ہو کر جاتا ہے اس کی ضرورت کا تو اتنے یعنی ان لوگوں کو بھی یعنی اس کے برابر ہی ثواب ملتا ہے جتنا دینے والے کو ملتا ہے۔ اسی طرح جیسے صدقات کوئی جمع کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا وہ دے رہے ہوتے ہیں سارے لوگ، اور جیسے زکوٰۃ جمع کرنے والی اس طرح سے تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، تو جو بندہ زکوٰۃ جمع کر رہا ہوتا ہے جس کے یعنی سپرد یہ کام لگایا جاتا ہے تو وہ بھی اس ثواب میں ایون کہ وہ اگر یعنی غریب بھی ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی وسعت ہے نیکی میں، اس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس سے محروم نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لطف ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں پہ، مسلمانوں پہ، اور یہ چیز صرف مسلمان کو حاصل ہے، کافر کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کو اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے تو اس کو پھر اس طرح کی جزا بھی نہیں ملتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو گھومتا رہتا ہے یعنی در در مانگتا رہتا ہے اور لوگوں کے ارد گرد پھرتا رہتا ہے، پھر ایک لقمہ یا دو لقمے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں لے کر لوٹ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول پھر مسکین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ ہے جو اتنا مالدار نہ ہو جس سے ضرورت زندگی پوری کر سکے، اور نہ لوگ اسے مسکین تصور کرتے ہوں، یعنی دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، جیسے ہمارے ارد گرد سفید پوش لوگ ہوتے ہیں۔ مسکین تصور کرتے ہو اور اس کو صدقہ دیں، اور نہ وہ لوگوں سے کچھ مانگتا ہے۔ عبد الرحمن بن بجید اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پر آن کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ سبحان اللہ، یعنی کچھ نہ کچھ رکھو۔ ایک کھر ہے بکری کا، پیر ہے آپ کے پاس، وہ بھی جلا ہوا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اگر کوئی ضرورت مند آ گیا تو وہ بھی آپ اس کو پکڑا دو، کیا پتہ اس سے اس کی ضرورت تھوڑی جی پوری ہو جائے، یعنی اس کو لوٹاؤ نہیں اس طرح سے۔ آپ خود فقیر ہیں، آپ خود کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آیا ہے تو ضرور بضرور اس کو کچھ نہ کچھ اپنے پاس سے دے دیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک کھجور بھی اگر آپ نے کسی کو دی نا صدقے کے طور پہ تو وہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا ہاں بتائیے۔ فرمایا وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے۔ اللہ اکبر، یہ نسائی کی روایت ہے 2570۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے چمٹ کر سوال نہ کیا کرو، جو شخص بھی تم میں سے مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، حالانکہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، اس طرح اس چیز میں برکت نہیں رہتی جو میں اسے دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں نا، تنگ کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے کوئی آپ کو یعنی میسیجز بھی آتے ہیں جو اس طرح سے مدد مانگنے کے لیے دوسروں کو تنگ کرتے ہیں اور خام خواہ میسج کرتے رہتے ہیں اور جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں ساری چیزیں، تو ایسے لوگوں کو اگر صدقہ دیا بھی جائے تو وہ پھر ان کے لیے باعث برکت نہیں ہوتا، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص بھی تم میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، حالانکہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی چمٹ کر سوال جو کرتا ہے نا، اس طرح اس چیز میں برکت نہیں رہتی جو میں اسے دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے چمٹ کر سوال نہ کیا کرو، جو شخص بھی تم میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا نا کہ جو بھی کوئی حاجت کے لیے آتا تھا تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے، یعنی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ بار بار یعنی چمٹ کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے وہ چیز، مجھے دے دیں، واسطے دینے لگ پڑتے ہیں نا کئی لوگ اس طرح سے، خدا کے واسطے یہ اس طرح اور اس طرح، تو اس میں پھر یعنی جو پیچھے ہی پڑ جائے نا اس میں پھر آپ جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس طرح سے نہیں ہے، یعنی اس سے پھر نرمی والی بات کرنی چاہیے، اور جو خدا کے واسطے مانگے تو اس کو پھر تھوڑا سا دے ہی دینا چاہیے، یعنی جو تنگ کرنے والا نہ ہو۔ کہیں تو ہوتے ہیں پیشہ ور جو آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو نہ دینا بہتر ہے کیونکہ وہ پیشہ ور ہے۔ کسی ایسے یعنی اپنے گلی محلے میں یا کوئی اس طرح سے کسی مسکین کو ڈھونڈیں جو سفید پوش ہو اور اس کے پاس ضرورت بھی پوری کرنے کے لیے نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈا کریں اور ان کو دیا کریں۔ ایسے سفید پوش پھر شرم محسوس کرتے ہیں، دوسروں سے مانگنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو ان کے چہروں پہ پھر وہ جو ہوتے ہیں نا عقل مند لوگ وہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ واہ ان کو کچھ ضرورت ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے، تو ان کو پھر صدقہ خیرات اس طرح سے نہیں، ان کو تحفہ طوائف دیں تو وہ پھر اس کو اچھے سے یعنی اس کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور اس کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی صدقہ دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو چمٹ کر مانگتے ہیں تو ان کو تو پھر یعنی جو پیشہ ور ہوتے ہیں تو ان کو نہ ہی دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اخلاق تھا نا کہ کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، لیکن پھر کیا فرمایا کہ حالانکہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں، یعنی اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتا فرض یا سنت، اس طرح اس چیز میں برکت نہیں رہتی جو میں اسے دے دیتا ہوں، یعنی اس کے لیے وہ چیز بابرکت نہیں ہوتی۔ سائل سے مراد اگر علم طلب کرنے والا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ طالب علم سے حسن سلوک کریں، اس کا اکرام کریں، اس سے شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کی تلاش تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پوری کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دین کی بات پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈانٹے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی رب العزت نے آپ کو جو بھی دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اظہار کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، وَجَعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے اور ان کی تعریف کرنے والا، ان کو قبول کرنے والا بنا دے اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، آمین۔ فحدث، تو آپ بیان کیا کرو، یعنی ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اور اگر کوئی مصلحت ہو تو ان کا خاص طور پر ذکر کیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا علل اطلاق ذکر کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر اس پر شکر گزاری کا موجب اور دلوں میں اس ہستی کی محبت کا موجب ہے جس نے نعمت عطا کی، کیونکہ محسن کے ساتھ محبت کرنا دلوں کی فطرت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اس کا ذکر کریں اور اس کی دعوت دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اپنے گھر والوں کو دعوت توحید دی، پھر آہستہ آہستہ دعوت کا دائرہ وسیع کرتے چلے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، رسالت اور نبوت کے احسان کا اظہار دعوت دین سے ممکن ہے۔ دین کی دعوت بذات خود اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا ایسا اظہار پسند ہے جس میں اس کے فضل و کرم کا احساس ہو، اس کا خوف ہو کہ کہیں وہ نعمتوں سے محروم نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا ایسا اظہار ناپسند ہے جس میں نعمتوں پر فخر و غرور ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم دکھاوے کے لیے یعنی فخر کے طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے، یعنی اس میں دکھاوا نہ ہو آپ کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا ایسا اظہار ناپسند ہے جس میں نعمتوں پر فخر و غرور ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ الحمدللہ جی، ہماری سورہ الضحیٰ بھی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔